وضو کر کے سوئیں اور قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سی صورت ایک آیت پڑھ کے سو جائیں، پھر دیکھیں کہ کس قدر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور آغاز صبح بھی اسی طرح سے کریں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ پیغمبر اکرم بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں قرآن سے وابستہ کر رہے ہیں اور اللہ سے وابستہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے گروہ میں، اللہ کی جماعت میں۔ حزب سے مراد اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت میں جو اللہ سے اللہ والے ہی ہو کر رہتے ہیں، وہ یہی اولیاء الہی ہیں، ائمہ معصومین، بس ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم الغالبون، وہی غالب ہیں۔ الا ان اعداءهم هم السفهاء الغاوون اخوان الشیاطین یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا۔ بار بار آیات کو استدلال کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ الا ان اعداءهم هم السفهاء، یاد رکھو کہ ان کے دشمن بے وقوف ہے۔ سفیہ عقل عقلاء کے مقابلے میں سفہاء آتا ہے۔ سفیہ سفہن سے یعنی بے وقوفی، جو بے وقوف ہیں، نادان ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، شعور سے کام نہیں لیتے، فکر و تدبر سے کام نہیں لیتے، اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے گمراہ بڑوں کی زندگی کا راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات کو دیکھیے، وہاں پر لفظ سفہاء آیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ مومنوں کو صفی کہتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں۔ جو مومن کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ جو کسی کو بھی بے وقوف کہے وہ خود بے وقوف ہوتا ہے۔ پہلا بے وقوف تو وہی ہے کہ جو کسی عقل مند کو بے وقوف کہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ الا ان اعداءهم هم السفہاء، ان کے دشمن جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت سے بے بہرا ہیں۔ لیکن اس سے آگے چل کے کیا فرماتے ہیں؟ دشمنی اہل بیت، دیکھیے کس قدر حضور نے ان کو واضح کیا کہ دشمن اہل بیت ہیں کون، ان کے ٹائٹلز بتا دیے، عناوین بتا دیے۔ السفہاء پہلا بے وقوف ہے، الغاوون دوسرا گمراہ ہیں، اخوان الشیاطین تیسرا شیطانوں کے بھائی۔ میرے خیال میں اس سے سب برائیاں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ جھوٹ یہ کہتے کہ فرماتے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل پر ہیں، یہ غلط کار ہیں، یہ معصیت کار ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں، یہ ساری باتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ ایک ایسا جامع جملہ فرما دیا جس میں وہ سب آ جاتی ہیں۔ بے وقوف ہیں، گمراہ ہیں اور شیطانوں کے بھائی۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے لشکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ من الجنت والناس، اب انہی کے بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو دشمن ائمہ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے وہ ایک دوسرے کو فضول باتیں بتاتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ انہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے فقال عز وجل، حضور نے یہ سورہ مجادلہ کی آیت تلاوت فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ کو مانتی ہو اور رسول اور قیامت کو مانتی ہو، اور وہ ان لوگوں سے دوستی کریں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں یا رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرنے والے مؤمن باللہ اور مؤمن بالرسول نہیں ہو سکتے۔
اور قیامت کو بھی نہیں مانتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قوم اللہ کو مانتی ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے، وہ یوادون، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوستی کریں ان سے کہ جو من حاد اللہ و رسولہ، خواہ ان کے ولو کان آباءہم، خواہ ان کے باپ دادا بھی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کی اولاد بھی کیوں نہ ہو، خواہ ان کے بھائی بھی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے خاندان کے لوگ بھی کیوں نہ ہوں، وہ کسی دشمن خدا سے دوستی نہیں کرتے۔ وہ کون ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے بِرُوحٍ مِّنْهُ تائید کی ہے ان کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ان باغات میں داخل کرے گا، ان بہشتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان باغات میں لے جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آئیے دیکھیے وہ جملہ کہ جو عام طور پر بولا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ صادق آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضایت الہیہ کا مصداق یہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ پہلے ہوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی ہیں اللہ کا گروہ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ والے یوں کہوں، اس کا آسان ترجمہ یوں کہوں، اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ والے ہی کامیاب ہیں۔ پہلے ارشاد ہوا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ اللہ والے ہی غالب ہیں، اور یہاں ارشاد ہوا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو کہ اللہ والے ہی کامیاب۔ الا ان اولیاءهم المؤمنون الذین وصفهم اللہ عز وجل، اب یہاں پر اعداء اہل بیت، دشمنان اہل بیت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کو کہ جو مومن ہیں ان کو بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی پہچان کروا دی کہ جو دشمنان اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ جو ہیں، ان کے اولیاء کون ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے چاہنے والے کون ہیں۔ اولیاء اللہ تو ہے نا اللہ والے، اور ان اللہ والوں کے کون ہیں، ان والے کون ہیں، اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ الا ان اولیاءہم، ان کے اولیاء وہ ہیں، کیونکہ وہاں اولیاء اللہ ایک، اللہ کے اولیاء وہ معصومین، اور یہاں اولیاءہم، الا ان اولیاءہم یعنی ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے چاہنے والے، ان والے۔ اب کہہ دوں دوسرے لفظوں میں علی والے، حسن والے، حسین والے، فاطمہ والے، زین العابدین والے، باقر العلوم والے، تمام جتنے بھی ائمہ ہمارے ہیں، ہر ایک کا اس میں مبارک لے کر کہیں ان والے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ الا ان اولیاءہم المؤمنون الذین، ان کے اولیاء وہ مومن ہیں کہ الذین وصفہم اللہ عز وجل، جن کی تعریف اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے۔ پھر آیت پڑھتے ہیں، فقال الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ کہ جو مومن ہیں، ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، یعنی کبھی ظلم کے ساتھ آمیختہ نہیں کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، عرض کیا ہے نا کہ اس خطبے کا ہر جملہ اتنا تشریح طلب ہے کہ میں شرک خفی، شرک جلی، اور شرک عقیدہ، اور شرک عمل، کتنی چیزوں کو بیان کر سکتا ہوں،
یہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہاں پر ظلم کا لفظ